کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجد مدبر مالک آقا شہنشاہ حاکم حقیقی ہے۔ اسی نے ہم کو پیدا فرمایا، بہتر مخلوق بنایا اور اپنی پیدا کردہ وسیع و عریض زمین کی خلافت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا، اور اس خلافت عرضی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہم کو بہترین صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا۔ ہماری پرورش اور پرداخت کے لیے کائنات کی تمام مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، اور ہم کو آزادی دیا، اختیار دیا، اور اخلاقی حص دیا، اور اچھے اور برے میں تمیز کرنے کا شعور دیا۔ ہماری واضح ترین رہنمائی اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو بحسن خوبی ادا کرنے اور مقصد زندگی کو سمجھنے اور اس کی تکمیل میں زندگی بسر کرنے کے سلسلے میں وحی و رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے اس مقرر کردہ نظام ہدایت کا آخری مرحلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین ضابطۂ حیات طریق زندگی نصیب فرمایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین و قابل صدقدر نوجوانوں، وہ قابل احترام دختران ملت، آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے اسلام کے تصور اخلاق کے تعلق سے عرض کروں گا، اور خصوصی طور پر یہ اس کے تعلق سے عرض کروں گا کہ والدین کے تناظر میں اسلام ہم کو کیا تصور اخلاق دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے حقوق ادا کرنے، جن کا ادب اور احترام کرنے، جن کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ماں باپ ہیں، اور اس لحاظ سے اس کی بہت ہی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کس طریقے سے ماں باپ کی، والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم کو کس انداز سے اخلاقی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے اس سے پہلے کہ میں راست طور پر اپنے مضمون کی طرف رجوع کروں، اسی مضمون سے متعلق بات ہے، لیکن یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں جو تصور اخلاق دیا جا رہا ہے، وہ کیا اعلیٰ اور نرالا ہے۔ یعنی بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگوں، دیکھو ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ اگر تم ان کی فرما برداریاں بجا لائیں گے، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اور ادب، احترام، تہذیب و شائستگی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں گے، تو تمہارے لیے جنت ہے، اور نہیں تو یہی لوگ تمہارے لیے دوزخ میں جھوکے جانے کا باعث بنیں گے۔ کیا بہترین تصور اخلاق ہے جو اسلام دیتا ہے۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کی
ناک جو ہے خاک آلود ہو، تو صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جس نے اپنے ماں باپ کو ان میں سے کسی ایک کو یا دو کو جو ہے پایا اور بڑھاپے میں پایا لیکن جنت حاصل نہیں کر سکا۔ دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اللہ کی خوشنودی کا مقام انعام جو ہے جنت ہے، اور جنت ہی ہم کو جو ہے مطلوب اور مقصود ہے، دوزخ کی آگ سے بچنا اور جنت میں جانا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس روز جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، یعنی قیامت کے روز جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، مراد کو پہنچا۔ دیکھیے جناب، یہی ہماری جو ہے زندگیوں کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اب یہاں پر کس انداز سے ہماری کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ ماں باپ کو پائے، بڑھاپے میں پائے، لیکن ان کی خدمات بجا لا کر جنت حاصل نہیں کر سکے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک مسلمان جو ہے ایک اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ جنت میں جو ہے داخل کیا جائے، تو وہ اس سلسلے میں ضرور اگر اس کو ماں باپ کا سائے رحمت جو ہے میسر ہے تو وہ ان کی خدمات بجا لائیں گا اور ان کا احترام کریں گا، ان کے ساتھ احسان کریں گا، ان کے حقوق ادا کریں گا، اور اپنے جنت میں داخل ہونے کے سلسلے میں اپنے آپ کو جو ہے مستحق جو ہے بتانے کی حتی المقدور جو ہے کوشش کرے گا۔ دیکھیے یہی قرآن کا جو ہے انداز اسلام کا تصور اخلاق ہے۔ اب آئیے ان کلمات تمہید کے ساتھ میں وہ راست طور پر اب والدین کے کیا حقوق ہیں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جیسا کہ آیت تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے آیات 23 اور 24 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، کسی کی عبادت مت کرو۔ سب سے پہلے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو توحید پر قائم رہو۔ توحید ایک ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے، بس اسی کے ارد گرد تمام ہمارے اخلاق، کردار، اعمال اور شعبے زندگی گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری ہدایت یہ دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ طریقے کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی جو ہے بندگی کو بجا لاؤ، اب اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ پہلی بات اس سلسلے کلام میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عزیزان محترم، ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ایک مخصوص مراسم کے مجمع کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے صحیح تعلق قائم رکھو، وہاں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ مخلوق سے دیگر جو ہے انسانوں سے کس طرح سے ہمارے تعلقات قائم ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور دیگر انسانوں میں سب سے بڑھ کر اہمیت کے حامل جو ہے ماں باپ ہوتے ہیں، تو اسلام ماں باپ کے تعلق سے بھی قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایتیں دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات گرامی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ احسان سے پیش آئیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ نہ صرف وہ اللہ کے حقوق کو بحسن خوبی ادا کرے، بلکہ ماں باپ کے، اولاد کے، بھائی بہنوں کے، پڑوسیوں کے، دیگر حاجت مند انسانوں کے جو ہے حقوق کو بھی بحسن خوبی ادا کرے۔ ہماری زندگی کے دو رخ ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں ویسے ہی ہماری بندگی کے دو رخ ہیں، ایک رخ حقوق اللہ اور دوسرا رخ حقوق العباد۔ اگر یہ دونوں رخ میں کوئی ایک رخ بھی ہمارا تاریک ہو جائے اور داغدار ہو جائے تو ہماری مغفرت نہیں ہو سکیں گی۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جہاں ایک اللہ کی بندگی کی جائے وہاں پر دوسرے بندگان خدا کے ساتھ جو ہے محبت مروت کے ساتھ تعلقات کو جو ہے استوار کیا جائے، قائم کیا جائے، اور خاندانی زندگی بھی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پہلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ احسان کرو، یعنی ان کو ناپ تول کر مت دو، بلکہ ان کا جو حق ہے اس سے بھی کچھ زیادہ دو، احسان سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو،
ان سے زیادہ ان کے بہتر سے بہتر انداز میں ان کے خدمات بجا لاؤ، ان کو خوش رکھو، ان کو مطمئن رکھو، ان کو مسرور رکھو، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ عربی زبان میں اف کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ دل کی بیزارگی اور ناراضگی کا ایک انداز ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اف تک نہیں کہنا، ذرہ برابر بھی بیزارگی اور ناراضگی کا اظہار ماں باپ کے سلسلے میں نہیں ہونا، اف تک نہیں کہنا۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے جھڑک کر بھی جواب مت دو۔ دیکھیے اب یہ بات فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جھڑک کر بھی جواب مت دو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے اپنے رحم دلانا اور اطاعت گزار جو ہے بازوؤں کو جھکا دو اور ان کے سامنے جو ہے جھک جاؤ۔ اور پھر یہ بھی بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ تہذیب و شائستگی یعنی قولاً کریمہ سے پیش آؤ، نرم کلامی سے، شائستہ کلامی سے، تعظیم سے، تکریم سے پیش آؤ۔ پھر یہ بھی بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان کے حق میں جو ہے رحمتوں کی دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ ان پر تو رحم فرما، جس طرح سے ہم جب چھوٹے تھے تو ان پر یہ ہمارے پر رحم فرماتے تھے، ہماری پرورش اور پرداخت میں اپنی دن کے چین کو، رات کی نیند کو حرام کر دیتے تھے اور بہت ہی جو ہے فراغ دلی کے ساتھ جو ہے اپنی دولت کو جو ہے لٹاتے تھے۔ کہیں یہ آرزوں اور تمناؤں کا چراغ ہماری اولاد جو ہے ختم نہ ہو جائے، آرزوں اور تمناؤں کا چراغ بجھ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اب ان پر جبکہ یہ جو ہے ضعیف اور رحم و کرم کے جو ہے محتاج ہیں، ان پر جو ہے رحم فرما۔ اس طرح سے ایک 6 باتوں کا اس سلسلے کلام میں حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پھر مختصر عرض کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، پہلی بات۔ دوسری بات ان سے اف تک مت کہو، یعنی اظہار بیزارگی، اظہار ناراضگی مت کرو۔ تیسری بات یہ ان کو جھڑک کر مت بات کرو۔ چوتھی بات ان سے جو ہے قولاً کریمہ سے پیش آؤ، تعظیم، تکریم، ادب، احترام، تہذیب، شائستگی، نرم کلامی سے ان سے جو ہے بات کرو، نگاہیں نیچی رکھو، آواز اپنی پست رکھو، اس طرح سے نرمی کے ساتھ، مروت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر 5ویں بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے بازو جھکا دو۔ بازو جھکا دینے کے سلسلے میں مفسرین کرام اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ والدین کے سامنے اپنے بازو جھکا دینا سے مراد یہ ہے کہ پرندے جب بلندیوں پر اڑتے رہتے ہیں تو نیچے کی طرف جب شیب میں آتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو جھکا دیتے ہیں، تو یہ بھی مفہوم مراد ہے۔ تھوڑے توقف سے اس کی میں تشریح آپ کے سامنے کروں گا۔ پھر جب پرندے خوف سے بھی کیا کرتے ہیں، اپنے بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور تو اس کا بھی اس سے یعنی خوف کے نتیجے میں، ڈر اور خوف کے نتیجے میں بھی جو ہے بازوؤں کو جھکا دے۔ تو اللہ سے خوف کرو کہ کہیں ان کی یہ تمہارے سے ناراض نہ ہو جائے اور ان کی ناراضگی تمہاری آخرت کی بربادی اور تباہی کا باعث نہ ہو جائے، تو ڈر اور خوف سے، خشیت کے ساتھ تم اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ اور پرندے کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شفقت محبت سے اپنی حفاظت میں، اپنی جو ہے تحفظ میں لینے کے لیے اپنے بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ بھی یہاں پہ مفہوم مراد ہے کہ تم شفقت محبت کرم کے بازو جھکا دو اور ماں باپ کو ذرا بھی جو ہے تکلیف کا جو ہے احساس نہ ہونے دو۔ جیسا کہ میں ابھی عرض کیا کہ تھوڑے توقف سے یہ عرض کروں گا کہ بلندیوں سے نیچے آتے وقت بھی جو ہے پرندے اپنے بازوؤں کو جھکا دیتے ہیں۔ اولاد کتنی ہی ترقی کر جائے، کتنی ہی جو ہے بلندیوں کو چھونے والی ہو جائے، دنیاوی نقطہ نظر سے یا دینی نقطہ نظر سے، کسی بھی نقطہ نظر سے بلندیوں کو پہنچ جائے، ماں باپ کے سامنے وہ انتہائی حقیر ہیں، انہی کی تو اولاد ہیں، تو ان کے سامنے تم اپنے بازوؤں کو جھکا دو،
اپنے کو حقیر ذلیل سمجھو اور ان کی دعاؤں کے محتاج ہو جاؤ، ان سے احسان سے پیش آؤ، نرم کلامی سے پیش آؤ، اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے جو ہے ان کے جو ہے خدمات بجا رہا، اور پھر یہ بھی فرمایا جا رہا کہ احسان کرو اور اف نہ کرو، جھڑکو نہیں، اور اور ان کے حق میں دعا کرو۔ دعا کرنے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، دیکھیے ایک جو ہے یہ تو یعنی مطلب یہ کہ دل کی گہرائیوں سے خود ان کے سامنے جھکے رہو، ان کے خدمات عالیہ بجا لاؤ، بلکہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر جو ہے رحم فرما۔ تو چنانچہ ایک قرآن کے ایک مقام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی جائے تو نہایت مناسب ہوگا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مومن، ایک مثالی مومن، ایک آئیڈیل مومن جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی یہ دعا ہوتی ہے۔ یعنی عزیزان محترم، ایک مسلم، ایک مومن جب 40 سال کی عمر کا ہوتا ہے، ایک مخلص مسلم کی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دلی احساسات، اس کے لطیف احساسات، اس کے جذبات، اس کی دعا یہ ہوتی ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ ایک جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ غور کرنے کی بات ہے، جب کوئی آدمی 40 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو صاحب اولاد بھی ہوتا ہے اور اس کے والدین بھی ہوتے ہیں، تو اور والدین ضعیفی کے جو ہے دائرے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے، تو کیا جامع دعا ہے سورہ احقاف میں جو ذکر کی گئی ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو قابو میں رکھ اور جو ہے جو تو نعمتیں میں مجھے عطا کیا ہے ان نعمتوں کا مجھ کو شکر گزار بنا، ان نعمتوں کا مجھے ناشکرہ نہ بنا۔ دیکھیے اس میں دعا ہو رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے ہم شکر ادا کرنے والے ہو جائیں، ہم اخلاقی حیثیت سے ایسی بلندیوں پر جو ہے فائز ہو جائیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور شرک کرنے سے پرہیز کریں، اس کی بندگی بجا لائیں، اسی کی تعریف کریں، اسی کی تسبیح کریں، اسی کی بڑائی بیان کریں، اسی کی کبریائی بیان کریں، پھر اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو والدین کا بھی شکر گزار بنا، والدین کی بھی ہماری پرورش اور پرداخت کے سلسلے میں جو ہے بے انتہا جو ہے محنت اور مشقت، ایثار، قربانی، محبت اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں بھی ہم جو ہے شکر گزار رہیں اور زبانی، قلبی اور عملی طور پر ماں باپ کا بھی جو ہے کہ ہم شکر گزار رہیں۔ اس کے بعد میں دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو بھی جو ہے سہلے بنا کر مجھے چین دے، سکھ دے، اور میں خود توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف اور فرما بردار ہوتا ہوں اور تیری طرف پلٹتا ہوں۔ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ ایک ضخیم کتاب اس کے اوپر جو ہے لکھی جا سکتی ہے کہ یہاں اللہ کا شکر بجا لانے کا ذکر ہے اور ماں باپ کا ذکر ہے اور نعمتوں کے شکر گزار ہونے کا ذکر ہے، خود کے جو ہے فرما بردار ہونے اور جو ہے اللہ کے نیک بندے بننے کا جو ہے کی درخواست ہے، اور اولاد کے نیک ہونے کے سلسلے میں بھی بارگاہ سمدیت میں دعا ہے۔ تو اسی جو ہے آیت کے پہلے ہمارے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ ماں اپنے جو ہے بچے کے سلسلے میں 3 بڑے تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ پہلی تکلیف یہ اٹھاتی ہے کہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر جو ہے لیے پھرتی ہے اور وہ تکلیف کو جو ہے برداشت کرتی ہے، پہلی۔ دوسری تکلیف وضع حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ تیسری تکلیف جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش اور پرداخت کرتی ہے، رات اور دن اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اس کی نگہداشت کرتی ہے اور اس کی نگرانی کرتی ہے اور بے انتہا محبت اور والہانہ تعلق کے ساتھ
اس کے تمام جو ہے ضروریات کا جو ہے خیال کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ماں کا جو ہے یہ رول ہوتا ہے، اور باپ کا تو رول یہ ہوتا ہے کہ باپ تربیت کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، ادب اور احترام بھی سکھاتا ہے، ماں بھی سکھاتی ہے، اور دوسرے تمام امور میں باپ جو ہے سرپرستی کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس حدیث کا ذکر کیا جائے تو بڑی بہترین بات ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں جو ہے حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسن خدمت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا میری حسن خدمت کے مستحق کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اس کی ماں۔ پھر اس نے سوال کیا میری حسن خدمت کے مستحق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ میری حسن خدمت کے مستحق کون ہے؟ تو تیرے باپ۔ تو دیکھیے ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترجمانی فرما دی کہ ایک تو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر رکھی، اس کی وہ تکلیف برداشت کری، وہ بوجھ اٹھائے رکھی، وضع حمل کی تکلیف برداشت کی، پھر پرورش اور پردار دودھ پلانے کے سلسلے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے برداشت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خدمت کا تیری حسن خدمت کے مستحق تیری ماں ہے، تیری حسن خدمت کی مستحق تیری ماں ہے، تیری حسن خدمت کی مستحق تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ جو ہے ہمارے تیرا باپ ہے۔ تو اس لحاظ سے ماں باپ کی جو ہے بہت یہ جو ہے کہ یہ جو ماں باپ کی جو ہے ماں اور باپ کے یہ جو ہے حقوق ہیں جن کو ہم جو ہے ادا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک ماں باپ کی خدمت اتنی عظیم جو ہے عبادت ہے کہ حضرت عمرو بن جو ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں حصہ لینے کی اجازت مانگی۔ دیکھیے بڑی اہم بات فرمائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے اس سے سوال کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی خدمات بجا لانا، اگرچہ کہ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت میں اس کو مستثنا قرار دے رہے ہیں کہ اگر ماں باپ موجود ہیں تو جہاد سے ان کو رخصت دی جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمات بجا لانا ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے، بڑی جو ہے عظیم جو ہے عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کے سلسلے میں جو ہے یہ جو ہے اہم باتیں ہیں، اور اللہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک دعا ہے، یہ دعا بھی جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار تو جو ہے ہمارے والدین کو اور تمام مومنین کو قیامت کے روز یوم الحساب کے روز جو ہے مغفرت فرما دے۔ تو ماں باپ کے سلسلے میں دعا بھی جو ہے کہ دعائیں بھی کرنا ہے، جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرمائے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان پہ رحم فرما، جس طرح سے یہ جو ہے ہم پہ جو ہے جبکہ ہم چھوٹے تھے ہم پہ رحم فرماتے تھے، محبت مربت سے پیش آتے تھے، اسی طرح سے اب یہ اس بات کے مستحق ہو گئے ہیں کہ تیرا ان پر رحم ہو، کرم ہو، فضل ہو۔ تو اس اللہ سے بھی درخواست کرنا، یہ ہمارے جو ہے جذبے صحیحہ کی ایک علامت ہے، یعنی ہم ماں باپ سے تعلق خاطر کا اس میں کہ ہم عمل سے بھی اور اپنے حسن کردار سے، حسن عمل سے ان کے جو ہے ہمارے جو ہے خدمات عالیہ بجا لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے بارگاہ سمجیت میں دعا بھی کریں۔ تو بہرحال اگر ہم اس طریقے سے ان کے جو ہے خدمات بجا لائیں گے اور ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی رہیں گی اور آخرت میں بھی ہم جو ہے سربلند رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما چکے ہیں باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔
اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے. تو باپ کی خدمات بجا لائے بغیر ہم جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے. اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمات بجا لائے بغیر ہم جنت میں جو ہے داخل نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے دیکھیے اسلام میں یہ جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، یہ تصور اسلام کا تصور اخلاق، دا کانسیپٹ آف کنڈکٹ اینڈ کیریکٹر ان اسلام یہ ہے کہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی تم جنت کے جو ہے آرزومند ہیں، تم جنت کے خواہاں ہیں، تو تم ماں باپ کی خدمت بجا لاؤ. ظاہر بات ہے وہ اولاد جو یا وہ لوگ جو بھی اپنے جو ہے اب جنت میں جانے کے جو ہے آرزومند ہیں، اور کون نہیں ہوں گا جنت میں جانے کا آرزومند، تو ضرور وہ آگے بڑھ کر جو ہے یہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمات عالیہ بجا لائیں گے، ان پہ احسان کریں گے، اور اس طریقے سے اپنی دنیا بھی جو ہے بنائیں گے اور آخرت میں بھی سر بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نیک عطا فرمائے اور ہم کو اللہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ہم کو نصیب ہو، والدین کے حقوق اور دیگر انسانوں کے حقوق بحسن خوبی ادا کرنے کی ہم کو توفیق، طاقت، عزم، حوصلہ، صبر، استقامت نصیب فرما. ربنا تقبل دعا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.